بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے تعلیمات غوث اعظم اور عصر حاضر۔ زندگی بدل دینے والا یہ بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عصر حاضر کے انسان نے سائنسی، صنعتی اور اقتصادی ترقی کی جن منزلوں کو چھو لیا ہے، آج سے فقط 100 سال پہلے کے انسانوں کو اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ جدید ترین ذرائع ابلاغ نے دنیا بھر کو ایک ولیج کی صورت دے دی ہے۔ دنیا بھر میں کہیں کوئی عام واقعہ رونما ہوتا ہے تو یہ خبر دنیا بھر میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل جاتی ہے۔ لیکن آج کا انسانی معاشرہ تمام تر ترقی کے باوجود کھوکھلے پن کا شکار ہے۔ تیز ترین ذرائع آمد و رفت اور جدید ترین ذرائع ابلاغ کے باوجود معاشرہ انسانیت، ہمدردی، اخلاقی اقدار اور قربتوں سے محروم ہو کر بے انصافی، عدم مساوات اور بے اطمینانی کی گہری کھائی میں گرا ہوا ہے۔ آخر اس مرض کی دوا کیا ہے؟ خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے ساتھ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اپنے کمال اور اختتام کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے دین کو سربلند رکھنے اور اپنے حبیب کی امت کو نئے ولولوں اور حسنوں سے آشنا کرنے کے لیے امت مسلمہ کو عظیم شخصیات سے نوازا۔ جب بھی امت مسلمہ علمی، عملی، روحانی اور سیاسی زوال کا شکار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلم امہ کو کسی ایسے فرد سے نوازا جس کے وجود نے صحراؤں کو گلشن بنا دیا اور مسلمانوں کو سر اٹھا کر جینے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ اس بات کی نشاندہی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں فرما گئے ہیں: ان اللہ یبعث لہذه الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی سربلندی کے لیے ہر صدی کے آغاز میں ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے جس کے ذریعے تجدید و احیاء دین کا فریضہ سر انجام پاتا ہے۔ قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی ایسی ہی حیات افرین شخصیتوں میں سے ایک ہیں، جن کی کتاب زیست کا ایک ایک ورق خزاں رسیدہ چمن کے لیے باد بہاری کا ایک خوشگوار جھونکا ہے۔ آپ کی تعلیمات نے عالم اسلام کے مرکز بغداد میں ٹوٹ پھوٹ کے شکار معاشرے کو حیات نو کا مسئلہ سنا کر مسلم امہ کے نحیف و ناتواں بدن میں نئی روح پھونک دی۔ تب سے اب تک آپ کی تعلیمات امت مسلمہ کو روح کی غذا فراہم کر رہی ہیں۔ عصر حاضر میں آپ کی نورانی تعلیمات ماضی کی نسبت زیادہ اہم ہو گئی ہیں، کیونکہ مادیت بھی ماضی کی نسبت کہیں زیادہ قوت کے ساتھ انسانیت اور اخلاقی اقدار کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ ایسے حالات میں سکون، ناآشنا دلوں سے خود غرضی، لالچ اور مال کی محبت کو نکال کر محبت، احسار اور سکون سے ہمکنار وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل و دماغ قرآن اور حدیث کی روح سے آشنا ہوں۔